نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر رسول پہ جلوہ افروز علماء اکرام، مفتیان اعظام، شعراء ذوی الاحترام اور میرے عزیز سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات گرامی، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ایک بہت ہی پرنور محفل چل رہی ہے۔ ہماری ایم ایس او منجن پور کی ٹیم نے، ایم ایس او کوشامبی کی ٹیم نے ایک بہترین جلسہ سجایا ہوا ہے، اور یہ جلسہ اپنے آپ میں ایک نمونے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر نہ صرف تقریریں ہو رہی ہیں بلکہ ہمارے سامنے کوئز کمپٹیشن ہوئے، اور آج دن میں علماء میٹ ہوئی جہاں پر مفکر اور دانشور حضرات کو بلایا گیا اور علماء کے ساتھ باقاعدہ ایک سیشن ہوا، ایک نہایتی پرمغز سیشن ہوا۔ اس کے بعد یہ تعلیمی بیداری کانفرنس، انہوں نے وقت کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کے لیے اس کانفرنس کو توشہ آخرت بنا دے، آمین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اور ابھی آپ کے مین اسپیکر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، میں چند لمحات آپ کے لوں گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، خانقاہ برکاتیہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، اور میں نے اس میں جوڑا ہے کہ سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے، یعنی ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو بنیادی دینی علوم سکھانے ہیں۔ فرض علوم یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، یعنی ضروری دینی باتیں ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں لیکن سب سے پہلے ضروری دینی تعلیم حاصل کریں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 2 مہینے سے یہ ایم ایس او کے چاروں یونٹس جو ہیں محنت سے کام کر رہے تھے، اور بچوں نے کوئز کی تیاری کی، اور نہ جانے کتنے بچے اس کمپٹیشن کے لیے تیاری کی اور کتنے بچوں کو جو ہے دینی معلومات میں اضافہ ہوا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بہترین طریقے کا پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ حضرات گرامی، جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہی اس دنیا میں باقی رہتی ہیں، جو لوگ اس دنیا کی رفتار میں پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں گھسیٹ کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن قوموں نے اپنے مستقبل کے لیے پلان بنایا، آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کی، آج دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ غلطی کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں لیکن دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ لیا کرتی ہیں۔ تو ہمارا تو اسلام جو ہے ہمیں علم حاصل کرنے کی جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، تو ہمیں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس فنکشنز کے لیے پیسے ہیں، شادیوں میں بربادی کرنے کے لیے پیسے ہیں، اپنی جو ہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے لیے پیسے ہیں، پیٹرول میں برباد کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن جہاں تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے وہاں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اصل میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا ایک پلان بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، اور بڑوں کو چھوٹوں کے لیے پلان بنانا چاہیے کہ بیسیکلی ایک قوم کی ترقی کے لیے اس کے نوجوانوں کی ترقی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے ضروری علم دین دینا ہوگا، ضروری دینی تعلیم دینی ہوگی، اس کے بعد انہیں بہترین دنیاوی تعلیم دلانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہماری قوم کو بہترین ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، بہترین وکلاء کی بھی ضرورت ہے، بہترین پولیٹیشینز کی بھی ضرورت ہے، میڈیا پرسنز کی بھی ضرورت ہے، ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مساجد کی، اپنے مدارس کی، اپنے محلوں کی، اپنے جان و مال، یہاں تک کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی ایک ایسی کلاس کی ضرورت ہے جو ضرورت پڑنے پر ہمارے لیے سامنے آئے اور ہمارے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہی دنیا میں جو ہے رہ پاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے دوسری قومیں جو ہیں مستقل محنت کر رہی ہیں اور پڑھائی کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں۔
ہم لوگ بھی تھوڑے تھوڑے بیدار ہوئے ہیں، لیکن جتنا بیدار ہونے کی ضرورت ہے اتنا بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی جو بھی ہماری کمائی ہے اس کا ایک بڑا حصہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگانا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ جو بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت عظیم نعمت ہے، ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہمیں ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین تربیت دیں گے، ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہمیں اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں تو ہمیں یہ نیت کر کے اٹھنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو بھی بہترین سے بہترین تعلیم دیں، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کریں، اپنے محلے کے بچوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ میں اپنے شہر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری دوسری جو قومیں ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، اچانک ان کے یہاں تقریباً 30-35 لائبریریاں بن گئیں۔ تو میں نے سوچا یہ لائبریری کیا ہوتی ہے، میں نے جا کے دیکھا تو بڑے بڑے ریڈنگ ہالز ہیں، کیونکہ گھروں میں پڑھنے کا وقت نہیں مل پاتا، شاید آپ کے یہاں بھی بنی ہو۔ تو ریڈنگ ہالز میں 40 بچوں کے پڑھنے کے لیے کرسی اور میزیں لگی ہوتی ہیں، اس کی وہ 300 یا 500 روپے فیس لیا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دوسری قومیں ترقی کے لیے کس طریقے سے ریڈنگ ہالز اور لائبریریز بنا رہی ہیں، لیکن مجھے اپنے علی گڑھ اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود ایک بھی لائبریری اپنی قوم میں نہیں ملی۔ ہمارے یہاں جو ہے ہمارے بچے جو ہیں چائے خانوں پہ آپ کو مل جائیں گے، رات میں 2-2 بجے تک جو ہے سیلفیز لیتے ہوئے اور ویڈیوز اور ریلز بناتے ہوئے مل جائیں گے۔ تو ایک تو ویسے ہی آپ کی قوم پیچھے ہے، اور دوسرا بالکل بھی ہمارا جو ہے تعلیم کی طرف جو رجحان نہیں ہو رہا ہے، اس کے نقصان جو ہے چند سالوں بعد سامنے آئیں گے۔ تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو آگے آنے والے وقت کی پلاننگ کرے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں، فضول خرچیوں سے بچنا ہے۔ ہم جو ہے ایک روٹی کم کھا لیں، اپنی شادی میں کچھ کم خرچ کر لیں، گھر میں تھوڑا ایک منزل کم بنا لیں، چھوٹی گاڑی لے لیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے بیسٹ انویسٹمنٹ وہ ہے اپنے بچوں کی تعلیم میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم میں بہتر سے بہتر انویسٹمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں آگے چل کے ہمارے قوم کے لیے ایک مضبوط تیاری کر سکیں، اور ہمارے قوم جو ہے کوئی بھی اس کی پیٹھ جو ہے زمین سے نہ لگا سکے۔ حضرات گرامی، سب سے اہم چیز ہے ہمارا عقیدہ۔ کامیابی یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے صاحب ایمان چلا جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ ہمیں اپنے عقیدے پہ مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ جو ہمارے بزرگ ہمیں عقیدہ دے گئے ہیں، ہمیں اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر ضروری دینی علم نہیں سیکھیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ مختلف اسپیکرز آئے ہوئے ہیں، بد عقیدہ اسپیکرز آئے ہوئے ہیں، اچھی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے بچے انہیں سن کر جو ہیں وہ برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بنیادی عقائد کی بھی تعلیم دینی ہے، بنیادی علم دین کی بھی تعلیم دینی ہے۔ جب ہمیں دینی تعلیم بھی ہوگی، دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، حقیقت میں تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ بس یہی چند باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ اب انشاءاللہ آپ کے خطیب آپ کے حوالے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔